معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عرصہ دراز سے ہمارے ہاں ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں رچائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو نئے مسائل میں الجھا کر پچھلے معاملے کو کلیئر کیا جا سکے، اور اس طریقہ کار سے ماضی میں کئی لوگوں نے اپنی عزتیں بچانے کی کوششیں کی ہیں، تاہم یہ ہتھ کنڈے اب پرانے ہو چکے ہیں۔ اصل معاملہ تو ہمسائے ملک کے اندرونی معاملات پر افسوس کرنا تھا، لیکن چونکہ پاکستانیوں کے ہاتھوں ہونے والی بے عزتی زیادہ محسوس کی جاتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے ہی عوام کی توجہ پاکستان کی خوشحالی کو لاحق خطرات کی طرف لگا دی گئی، اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں واقع بازار حصص میں موجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر پیر کو شدت پسندوں نے حملے کی کوشش کی، جسے نہ صرف ناکام بنا دیا گیا بلکہ تمام دہشت گردوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس تھے، جس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار اور 4 سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے، جبکہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے جنہیں اب طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوستو، چیئرمین اسٹاک ایکسچینج نے مزید بتایا کہ ہمیں حملے کے بارے میں پہلے سے ہی الرٹ کر دیا گیا تھا، لہٰذا ہم نے پہلے سے ہی سیکیورٹی اقدامات کر لیے تھے اور محض 8 منٹ میں تمام دہشت گردوں کو ان کے ناپاک ارادوں سمیت جہنم واصل کر دیا، جبکہ ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ 20 منٹ کے اندر پوری کارروائی مکمل کر لی گئی۔ لہٰذا قوم کے ان سپوتوں نے جس طرح اتنے قلیل دورانیے میں حملہ آوروں کا صفایا کیا، وہ بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو یہ بھارت کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ لگنے کے مثل ہے کہ ان کی بے پناہ کوششوں کے باوجود پاکستان کو ایک بہت بڑی سازش سے بچا لیا گیا، لیکن عوام کی توجہ لداخ کے معاملے سے ہٹانے کے لیے ایسے اور ہتھ کنڈوں کی بھی امید کی جا سکتی ہے جس سے ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وطن عزیز میں صرف شر انگیزی اور خون ریزی سے غرض ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ان میں بلوچ لبریشن آرمی سر فہرست ہے جو دشمنوں کی چالوں میں برابری کی حصے دار ہے۔ جی ہاں دوستو، واضح رہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ پرانے حملوں کا تسلسل ہے، جس کی ذمہ داری پہلے کی طرح اب بھی بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے، اور اس کا ثبوت سوشل میڈیا پر وائرل ایک کلپ سے ملتا ہے جس میں لائیو شو کے دوران ایک ہندوستانی ریٹائرڈ میجر گیرو آریہ نے دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے دیگر دہشت گرد اور بلوچ تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پیشگوئی کی کہ اگلے 10-12 دنوں میں پاکستانی فورسز پر حملہ ہوگا۔ دوستو، اس وائرل کلپ سے بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر واقعی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر بلوچ لبریشن آرمی نے حملہ کیا ہے تو اس گروپ کی جانب سے ماضی میں کیے گئے حملوں سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک مختلف قسم کی حکمت عملی کے تحت اپنے ٹارگٹ کو چنتے ہیں، اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ چاہے حملہ کامیاب ہو یا ناکام، اس حملے سے انہیں ایک تو شہرت ملتی ہے، دوسرے انہیں آپریشنل اہداف حاصل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پچھلے 1.5-2 سالوں سے کراچی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن اب اچانک سے ملکی معیشت سے جڑے ایک اہم ادارے کو نشانہ بنایا گیا، جس کا واضح مطلب ملکی معیشت کو غیر مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا تھا۔ لیکن اللہ کے کرم سے جہاں ہماری فوج دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی تھی، وہیں اندر اسٹاک ایکسچینج ریٹنگ معمول کے مطابق جاری تھی، جو ایک حیران کن عمل ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو اس طریقے سے اپ گریڈ کر دیا گیا ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج اور SECP نے ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا ہے، لہٰذا کرونا کا مسئلہ بھی آیا تو بھی ہم نے مارکیٹ کو بند نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ پیر کو جو حملہ ہوا اس کے باوجود 1 سیکنڈ میں بھی مارکیٹ کو نہیں روکا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی ٹیکنالوجی کو ورک فرام ہوم پر بھی منتقل کیا جا چکا ہے، لہٰذا حملے کے باوجود نقصان کی بجائے ریٹنگ مثبت تھی۔ ناظرین گرامی، دیکھا جائے تو ملک دشمن عناصر نہ صرف حملہ کرنے میں ناکام ہوئے بلکہ پاکستان کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کا سبب بھی بن گئے، کیونکہ اب اللہ کے فضل سے عوام ان ہتھ کنڈوں سے متعارف ہو چکی ہے، لہٰذا چاہیے تو یہ کہ آئندہ باز رہیں، ورنہ نیست و نابود ہونا تو ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ آخر میں قوم کے ان 2 زبردست مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے، جنہوں نے اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور قوم کی حفاظت میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔
प्यारे दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्हें आम हालात में हम हकारत भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि मौजूदा दौर की रंग रंग दुनिया में हुस्न और ताकत के बगैर किसी इंसान का मकबूल और कामयाब होना आसान काम नहीं है। और वजह यह है कि आज की मॉडर्न दुनिया ग्लैमर मांगती है। लिहाजा मौजूदा दौर के मशहूर लोगों की फहरिस्त उठाकर देखें तो इसमें वही लोग ऊपर होंगे जो आज के मॉडर्निज्म के तकाजों पर पूरा उतरते हैं, जबकि हजारों लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिरी सादा हुलिया और मामूली शक्ल सूरत के बायस लोगों की हकारत भरी नजरों का शिकार बनते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर हजारों नक्सी क्यों न रखता हो। लिहाजा सिपाहियों का ये अमल भी तारीख में बिल्कुल वैसे ही रकम होगा जैसे लद्दाख का फौजी वाकया लिखा जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि पड़ोस में मारपीट करने में तरबियत याफ्ता होने के बावजूद भी उनके फौजी डंडे खा खा कर मर गए थे, जबकि अल्लाह के नाम लेवा अपनी कौम की हिफाजत में जामे शहादत नोश कर गए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दुश्मन के शर से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।